آج کتنے نوجوان ہیں ماں باپ کی ضد کی وجہ سے, ماں باپ کی الٹی سیدھی شرطوں کی وجہ سے بیچارے ان کی شادی کی عمر نکل رہی, لڑکے لڑکیاں بھگت رہے اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو بھگت. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں, اپنی نوجوان نسل کو آزمائشوں میں نہ ڈالو. رشتے لگا لگا کے 2-3 سال تک بٹھا کے رکھتے ہو لڑکیوں کو, غلط ہے یہ. آپ دعوت دے رہے ہو, آپ انوائٹ کر رہے ہو کہ ہاں تو آ کے غلط کام کر لے. کون سا طریقہ ہے 3 سال رشتے لگا کے بٹھا کے رکھنے کا؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کرا دو. یہ جو ہمارے یہاں شادیوں میں دنیا بھر کی جو رسمیں ہیں, اور معاف کیجیے گا, یہ رسمیں نہ علی پورا میں کم ہے, نہ بجڈیا میں کم ہے, نہ سریا میں کم ہے, نہ مدن پورا میں کم ہے. ہر علاقے کی اپنی رسمیں. اور بڑے پکے صاحب ہم اہل حدیث ہیں, 8 رکعت تراویح سے ہم زیادہ نہیں پڑھتے, رفع الیدین سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے, سینے سے نیچے ہمارا ہاتھ نہیں جائے گا. جہاں رسم و رواج کی بات آئی وہاں ہم کیا ہو گئے, ہم صاحب اپنے برادری اور اپنے ٹاٹ اور اپنے خاندان پہ مرتے ہیں. ان رسموں کو اپنے پیروں تلے رونٹ ڈالو میرے بھائیوں, جن رسموں نے آپ کی قوم کا جینا حرام کر کے رکھا ہے. شادی ہوتی ہے, مڈل کلاس آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. شادی ہونے کے بعد بیٹی کو بیٹا ہوا, نواسا ہوا, نواسی ہوئی, اب بیچارہ شادی کر کے دنیا بھر کا خرچہ کیا ہے. اب چلو وہ کہیں دکھوا بولتے ہیں, کہیں ہرا بھرا بولتے ہیں, کہیں بیوہ بولتے ہیں, کیا کیا بولتے ہیں بھائی. اس بیوہ دکھوا کے چکر میں ایک بیچارہ مڈل کلاس آدمی اس کی کمر ٹوٹ کے برباد ہو جاتا ہے. ان رسموں نے آج ان کو ہم نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا کے رکھا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے, یہ رسمیں ہماری عورتوں کی وجہ سے زندہ ہیں. ان میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا رول ہے. اپنی عورتوں کو جا کے بتا دیجئے اللہ تعالیٰ کیا جہنم کا اسپیشل عذاب آپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ان رسموں کی وجہ سے. سماج میں پھیلنے والی یہ بے حیائی, اس کا وبال میری پیاری ماں اور بہنوں آپ کے سر پہ ہوگا اگر یہ رسمیں آپ کی وجہ سے چل رہی. شادی کو آسان ہے. قرآن جب نکاح کا ذکر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قرآن کہتا ہے اپنے غیر شادی شدہ مردوں کی عورتوں کی شادی کرا دو, اگر وہ غریب بھی ہوں گے اللہ مالدار کر دے گا. آگے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور جن کے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے, بیوی کو رکھنے کا مکان نہیں ہے, بیوی کو رکھنے کا گھر نہیں ہے, شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں ہے, جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک پاک دامن بن کے رہو. اپنے دامن کو گناہ سے بچا کر کے رکھو, اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کے رکھو. اللہ تعالیٰ کے آپ کو یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ اے اللہ بڑی بے حیائی کا دور تھا, موبائل کا دور تھا, سوشل میڈیا کا دور تھا, میں نہیں بچا سکا. نہیں, آپ کے اوپر جتنے بھی فتنے اور آزمائشیں آ جائیں آپ کو اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون, کامیاب ہے ایمان والے. کون ایمان والے؟ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے میرے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ, 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اذا حدثتم فصدقوا, جب بات کرو تو سچ بولو. وَإِذَا تُمِنْتُمْ فَعَدُّوا, امانت رکھی جائے تو ادا کر دو, وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. اور فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ, اور اپنی آنکھوں کو پست رکھو. تو پاک دامنی بہت بڑی چیز ہے جو آج چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے. پاک آج بنارس جیسے شہر میں ہم کس طریقے کی خبریں سن رہے ہیں.